السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا مزید 8 افراد کی جان لے گیا۔ وائرس سے 3,13,984 شہری متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 553 نئے کیسز کی تشخیص۔ سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، گٹھ جوڑ لندن میں ہو رہا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے قومی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ نواز شریف کی باتوں سے مستقبل میں پاکستان کو نقصان ہوگا۔ شہباز گل کہتے ہیں نون لیگ سازشی جماعت بن گئی ہے۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک نے اپنی برطرفی کو چیلنج کر دیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ برطرفی کے لیے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے۔ قومی راز افشا کر کے نواز شریف نے اپنے حلف سے خیانت کی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں۔ نون لیگ باہر، شین لیگ اندر اور میم لیگ ناچ رہی ہے۔ کٹ پتلی حکومت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، ملک میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکمرانوں کا یوم حساب جلد آنے والا ہے۔ پولیس سے جھگڑے پر گرفتار لیگی رہنما نہال ہاشمی اور بیٹوں کی ضمانت منظور۔ کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کے خلاف پولیس نے نہال ہاشمی اور 2 بیٹوں پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر 25 سے زائد حملوں میں بھی ملوث تھے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں افسران کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ 10 دنوں سے تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس تک نہ ہوا۔ ملزم عابد 4 بار پولیس کو چکمہ دے چکا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے مزید 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,507 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,13,984 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 99,665، سندھ میں 1,37,783، خیبر پختونخوا میں 37,908، بلوچستان میں 15,323، گلگت بلتستان میں 3,816، اسلام آباد میں 16,713، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,776 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 36,15,244 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,071 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,98,593 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 511 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 2,238، سندھ میں 2,517، خیبر پختونخوا میں 1,260، اسلام آباد میں 183، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 88 اور آزاد کشمیر میں 75 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، گٹھ جوڑ لندن میں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے کہتا ہوں بچو، پہلے انہوں نے آپ کو استعمال کیا، اب آپ ان کو استعمال کریں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی سیاست کا محور صرف اپنی ذات ہے۔ اپنی بات پر قائم ہوں کہ نون لیگ میں سے شین لیگ نکلے گی۔ پاک فوج دنیا کی عظیم فوج ہے۔ اداروں کے خلاف نواز شریف کے رویے کی ایک تاریخ ہے۔ نواز شریف نے قومی اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جنیجو کے پیٹ میں چھرا نواز شریف نے مارا۔ مریم نواز کو خاتون ہونے کی وجہ سے استثناء حاصل ہے۔ مریم نواز بتائیں ان کے والد شدید بیمار تھے، اسپتال کیوں نہیں گئے؟ پاک فوج دنیا کی ایک عظیم فوج ہے۔ 24 سال سے لسانیت، فرقہ پرستی، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور نواز شریف نے اسی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی مسلم لیگی اپنی پاک فوج کے خلاف بی جے پی جو ہے اس کا کارکن پاک فوج کے خلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا۔
शेख रशीद का कहना था कोई मुस्लिम लीगी पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। नवाज शरीफ तैयारी करें, लंदन में बैठकर सी पैक के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। फजल रहमान आपको उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, अब आप उनको इस्तेमाल करें। यही FATF कवानीन में 34 तरमीम चाहते थे, ये बार्गेन कर रहे थे, इसमें बहुत से और भी लोग शामिल हैं। आपकी अदालतों में पेशी का वक्त है। दुनिया में साजिश हो रही है पाकिस्तान में सी पैक के खिलाफ, और सी पैक के खिलाफ गठ जोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है, और आप उस गठ जोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। आप कहते हैं आप सी पैक के चैंपियन हैं, आप सी पैक के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा करने के एजेंडे पर कायम हैं। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो की किरदार कशी की। आप दूसरे मुल्क से मोदी और जंदाल को फोन करते थे। जस्टिस सज्जाद की अदालत पर हमले किए, लाहौर से बसें भर कर लाई गईं। किस तरह आपने जस्टिस सज्जाद की अदालत में, आप सारा मीडिया गवाह है कि लाहौर से बसें भर के ये इस्लामाबाद लेकर गए, किस तरह नाश्ते करके जस्टिस सज्जाद साहब की अदालत में इन्होंने हमला करवाया। वजीर आजम के मामून खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नवाज शरीफ से कोई सियासी खतरा नहीं। मुतनाज़ बयानात मुल्क दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये चाहते हैं करप्शन पर इनसे कोई पूछगछ न हो। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अदालतों ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर कर रखा है। लीगी कायद के भाई ने 4 हफ्ते में उनकी वापसी की जमानत ली थी। उन्होंने खुद ही जमानत की दरख्वास्तें वापस ली। शरीफ फैमिली ने प्रोपेगेंडा किया कि हुकूमत ने उनकी जमानतें मनसूख करा दी। उनके कुछ लोगों ने छोटी मोटी चोरियां की, वो गद्दार नहीं। नवाज शरीफ साहब है जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी, जिन्हें अदालतों ने एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है, और जिनके भाई ने, ये आपके सामने मैं रखता हूं, एक एफिडेविट दिया था, जिनके भाई एक एफिडेविट दे के यहां से निकले थे कि 4 हफ्ते में उनका इलाज हो जाएगा, ये वो एफिडेविट है। शहबाज गिल का कहना था मेरा मौक़िफ़ था नवाज शरीफ को तकरीर की इजाज़त ना दी जाए। लीगी कायद की चंद तकारीर मुल्की मफाद में ना थीं। 10 माह बाद पता चलेगा इन तकरीरों का क्या नुकसान हुआ। नवाज शरीफ ने भारत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मिलने से इनकार किया। लीगी कायद को सजन जंदाल से मुलाकात का जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन भारत जाके उनके वजीर आजम से मिल सकता है? ये टब्बर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। मैं पहले दिन से इस व्यू पे था, आपने मेरा ट्वीट भी देखा था कि इनको तकरीर करने की इजाजत ना दी जाए। यकीन कीजिए मुझे कोई खदशा उनसे सियासी नहीं था, सियासी तौर पे हमें उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे खदशा उनसे था कि वो जहां बैठकर जो बात करेंगे उससे जो पाकिस्तान को ज़र्ब लगेगी, हमें 8 या 10 दिन या 15 दिन में ये नजर नहीं आएगा। आज से महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद इंटरनेशनल मीडिया उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आज जो उन्होंने बातें की हैं उनका नुकसान क्या हो गया है। मामून खुसूसी ने मजीद कहा किसी को शक नहीं भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। कोई शक नहीं भारत सरहदों पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। भारत हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किसी को कोई डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान की फौज पे हमला करके 5th जनरेशन वॉर के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक ने अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज कर दिया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक ने बरतरफी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ पेश किया कि बरतरफी के लिए क़वाइद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। इंतज़ामी कमेटी ने हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट तैयार की। मिसकंडक्ट का मर्तकिब नहीं हुआ, फैसले पर नजरसानी की जाए। दूसरी जानिब साबिक जज अरशद मलिक की बरतरफी की समाअत के लिए 3 रुकनी सर्विस ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए, जबकि जस्टिस मसूद आबिद नकवी और जस्टिस साजिद महमूद सेठी ट्रिब्यूनल के मेंबरान मुकर्रर किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
قاسم خان کی منظوری کے بعد ماتحت عدلیہ کے ججز کی سروس اپیلوں پر سماعت کے لیے ٹریبیونل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو اسکینڈل میں جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا تھا۔ ان کی برطرفی کی منظوری لاہور کے ہائی کورٹ کے انتظامی کمیٹی نے دی تھی، جبکہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے 6 اگست کو جج ارشد ملک کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ قومی راز افشا کر کے نواز شریف نے اپنے حلف سے خیانت کی۔ نون لیگ اب میم لیگ میں تبدیل ہو چکی۔ نواز شریف منفی سیاست سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن کی اے پی سی کا مقصد کرپشن کیسز کو بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اے پی سی کے ذریعے سیاست ہوئی۔ فضل الرحمان نے بھی تقریر میں مناسب بات کی۔ نواز شریف کی باری آئی تو انہوں نے ملکی رازوں کو افشا کیا۔ نواز شریف کی تقریر پر جو رد عمل آیا اب یہ بھگت رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں 410 جبکہ 2018 کے الیکشن میں 95 پٹیشنز داخل ہوئیں۔ 2013 کے انتخابات میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 4 حلقے بعد میں کھلے، 4 میں دھاندلی ثابت ہوئی۔ 2013 کے الیکشن کے بعد آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ دھاندلی کے الزامات لگائے لیکن الیکشن کمیشن کو ثبوت نہیں دے سکے۔ تو جو 2013 کا وہ الیکشن تھا اس میں آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے۔ دوسرا 2018 کا الیکشن جس کا آپ بڑا ٹی ٹاٹا کرتے ہیں کہ جناب سلیکٹڈ اور آپ کے کرائے کے ترجمان بھی سارے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے 95 کہاں 410 اپلیکیشنز اور ریٹ پٹیشنز کہاں 95، اور اس 95 میں بھی پنجاب کے صرف 2 ڈویژنوں کی پارٹی ہے نون لیگ، لیکن پورے پنجاب میں سے ٹوٹل 11 ریٹ پٹیشنز تھیں۔ پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی پیپر، کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن کو یہ دے سکے اور نہ پھر آپ کی جو پارلیمنٹری جناب آپ کی کمیٹی بنی تھی پارلیمانی، نہ اس کے اندر یہ آئے، نہ اس کو پرسو کیا۔ آر ٹی ایس جہاں جہاں بیٹھا وہاں پی ٹی آئی کے امیدوار ہارے۔ نواز شریف صاحب اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں۔ نون لیگ باہر، شین لیگ اندر اور میم لیگ ناچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کروز میزائل کی بات کر کے بڑی غلطی کی۔ کروز میزائل ریورس انجینئرنگ کی بات پر ڈاکٹر سمر مبارک مند جواب دے چکے۔ آر ٹی ایس سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں پی ٹی آئی ہاری، 1000 ووٹوں سے، 500 ووٹوں سے، 2000 ووٹوں سے۔ جناب ریگنگ تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی لیکن پھر بھی کبھی ہم نے اس کے اوپر واویلا نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے ان ریجیکٹڈ، نگلیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ افراد کی طرف سے۔ یہ جو سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں، 2.25 کروڑ عوام نے دل و جان کے ساتھ سر پہ بٹھا کے، پلکوں پہ سجا کے، کندھوں پہ بٹھا کے، سینے سے لگا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لیگی قیادت کے خلاف تمام مقدمات جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمران خان کو جو لائے ہیں ان سے غلطی ہو گئی، اب غلطی واپس لے لیں۔ مصالحت کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ووٹ کی عزت پر حرف آنے دیں، جھکنے والے نہیں، ہر ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، 15 ماہ سے کیس پر کچھ نہیں ہو رہا، خصوصی عدالتیں ختم ہونی چاہیے۔ میرے خاندان کے شناختی کارڈ 2 سال سے بلاک ہیں، فیملی کے اکاؤنٹس بھی 1.5 سال سے منجمد ہیں، مجھ پر 15 کلو ہیروئن کا جعلی کیس بنایا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے اثاثے غیر قانونی طور پر بنائے۔ لیگی رہنما نے کہا، وزیر اعظم کیا اپوزیشن کو ایکسپوز کریں گے؟ وہ خود ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن وزیر اعظم کو نظر نہیں آتی، ایک طرف لوگ بے روزگار، دوسری جانب کروڑوں کا فراڈ ہو رہا ہے۔ کراچی میں نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کے بیٹے کا پولیس اہلکاروں سے مبینہ بدتمیزی کا واقعہ سامنے آیا، جس کے بعد پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے دو بیٹوں نصیر ہاشمی اور ابراہیم ہاشمی کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکی، کار سرکار میں مداخلت، تشدد اور لڑائی جھگڑے کی دفعات کے تحت SHO سعود آباد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نہال ہاشمی کے بیٹے کی کسی سے تکرار ہو رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے رک کر فریقین سے پوچھا، جس پر نہال ہاشمی کے بیٹے نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ معاملہ بگڑنے پر نصیر ہاشمی کو حراست میں لے کر سعود آباد تھانے منتقل کیا گیا۔ تھانے لے جانے پر نہال ہاشمی کے صاحبزادے نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی اور والد نہال ہاشمی کے سامنے اہلکار کو گلے سے پکڑ لیا۔ دوسری جانب نہال ہاشمی کے بیٹے کا موقف ہے کہ پولیس اہلکاروں نے گھر والوں کو روک کر قریب آنے کی کوشش کی۔ اہلکاروں کو روکا تو انہوں نے موبائل فون توڑ دیا۔ نہال ہاشمی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم تھانے آئے تو SHO یونیفارم میں نہیں تھے۔ پولیس نے انہیں اور اہلیہ کو دھکے دیے، جس سے بیوی زخمی ہو گئی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پولیس والے اصل ویڈیو دکھائیں جس میں وہ ان کی بیوی اور بیٹے سے بدسلوکی کر رہے ہیں۔ تھانے کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہال ہاشمی کی اہلیہ ڈاکٹر نشاط فاطمہ کا کہنا تھا کہ پولیس کے تشدد سے انہیں چوٹیں آئیں۔ نہال ہاشمی کے وکلا کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرانے کے لیے انہوں نے بھی درخواست دی ہے، جس کو پولیس نے وصول نہیں کیا۔ بعد ازاں پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے دونوں بیٹوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کی ضمانت 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کر لی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر کے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مارے گئے دہشت گرد متعدد معصوم شہریوں کو مار چکے ہیں اور یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر 25 سے زائد حملوں میں بھی ملوث تھے۔ مقامی افراد کے قتل، اغوا اور بھتہ خوری میں بھی ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مارے گئے دہشت گرد مزید 25 دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ان میں سے ایک بارودی سرنگوں کا اور ایک IEDs تیار کرنے کا ماہر تھا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ گجر پورہ موٹر وے زیادتی کیس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افسروں کی دلچسپی کم ہونے لگی جبکہ پولیس حکام اختیارات کے تنازعات میں الجھ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 10 دنوں سے گجر پورہ موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس تک نہ ہوا۔ افسران ملزم کی گرفتاری پر کم اور تبادلوں کی دوڑ میں زیادہ آگے نکلنے لگے۔ رواں سال کے ہائی وے پروفائل کیس کی فائل پر دھول جمنے لگی۔ سب کچھ زبانی جمع خرچ تک محدود ہے۔ تمام تر صورتحال پر پولیس نے چپ سادھ لی جبکہ وزراء دعووں پر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر مرکزی ملزم عابد ایک بار پھر پولیس کو ماموں بنا گیا۔ ملزم گزشتہ روز ننکانہ میں اپنی سالی کو ملنے گیا تھا۔ سالی نے محلے دار کی مدد سے مقامی پولیس کو اطلاع دی مگر پولیس کی روایتی سستی کے باعث ملزم عابد نزدیکی قبرستان کے راستے فرار ہو گیا۔ واضح رہے ملزم عابد کا اب تک پولیس سے 4 بار آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ اس کا دوست بالا مستری اب تک پولیس حراست میں ہے جس کی نشاندہی پر عابد کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔